علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر. آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جناح گارڈن کے الیکشنز کے حوالے سے. فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جس کو جناح گارڈن بھی کہا جاتا ہے, اس کا اور بھی پروجیکٹ ہے کورنگ ٹاؤن, اور اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے ممبران کو پلاٹس بھی جناح گارڈن نے ہی دینے ہیں. تو اس حوالے سے جو جناح گارڈن ہے وہ اسلام آباد کی ایک بڑی کوآپریٹو سوسائٹی ہے اور یہ ایک بڑا الیکشن ہے. اور اس بڑے الیکشن میں جو ہے وہ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ انتہائی مشکوک ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں جو سکروٹنی کا پروسیس ہے وہ انتہائی مشکوک ہے. اس حوالے سے کل عوامی اتحاد پینل نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی, جس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو اعتراضات تھے اس حوالے سے کھل کر بات کی. اس حوالے سے عوامی اتحاد پینل کے جناب عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری کی سیٹ پر جو ہے وہ جناح گارڈن کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. عمران صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں کل کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دوسرا جو ہے وہ آپ کیوں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور ان الیکشنز میں کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جس پر آپ معترض ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. سر, سوسائٹی کوئی بھی ہے جب تک اس کے اوپر کوئی اس کا سرپرست یا انتظامیہ نہ ہو تو اس کے لیے بہت مشکلات ہے سروائیو کرنے میں. تو انتظامیہ تو ہونی چاہیے, اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن سے بھاگنا مقصد نہیں ہے. بیسیکلی الیکشن کے جو قانونی تقاضے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورے ہونے چاہیے. اس کے لیے جو سب سے ضروری عمل ہے وہ سب سے پہلے اسکروٹنی کا عمل ہوتا ہے. تو اس اسکروٹنی کے عمل کے اندر اتنی چیزیں چھپائی گئی ہیں کہ جتنی ہم کہیں اتنی کم ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وتھ پروف میں آپ کو چیزیں بتا دوں گا آگے چل کے. لیکن ابھی بیسیکلی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بجلی کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں, اس کے علاوہ گیس کی فیسلٹیز وہاں پہ پراپر اویلیبل نہیں ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد. اس کے علاوہ ایل او پی والے پلاٹ کے علاوہ کافی ساری کنسٹرکشن وہاں پہ ایسی ہے جو نان ایل او پی پلاٹس کے اوپر ہے. وہ ایل او پی کے اندر کب آئیں گی وہ بھی ابھی تک نہیں ہے ان کا کوئی. تو یہ سارے مسائل جو ہیں, اور نہ کچھ اچھا کوئی ہاسپٹل ہے وہاں پہ ابھی تک, اور نہ کوئی گراؤنڈ ایسا ہے جہاں پہ نوجوان جو اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ابھی تک نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی الیکشن میں آ کے ہم زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی, اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم جو موجودہ پارٹی جو گزری ابھی ہے تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ ایسے انتظامات نہیں کیے جس سے لوگ مطمئن ہوں. لیکن اس میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سابقہ ایم سی اور اس کے علاوہ جو دیگر ایم سیز اس کے کئی جو لوگ ہیں جن پر کرپشن کے جو سویئر ایلیگیشنز, اسی طرح جو ہے وہ 2018 میں جو ہے وہ سابق رجسٹرار محمد علی نے بھی جو ہے وہ آڈٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انکوائری نیب کو ریفر کی تھی. وہ جو نیب انکوائری ہے وہ بھی گپت ہے. اسی طرح جو ہے وہ 2022 میں ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر دی, یہ جو لاسٹ واجد نسیم سائی سے جو قبل جو ایم سی تھی, غالباً 18/22 جو ہے وہ ایف آئی آر نمبر ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ درجنوں دیگر مقدمات, اور اس کے علاوہ مختلف لیگل فورمز پر جو ہے وہ درخواستیں, چونکہ متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, 7,000 سے زائد متاثرین ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایک جب وہ نوجوان تھے اس وقت انہوں نے پیسے جمع کروائے تھے, جبکہ سینکڑوں ایسے ممبران ہیں کہ جن کی ڈیتھس ہو چکی ہیں اور ان کو جو ہے وہ پلاٹس نہیں مل چکے. جبکہ جو مینجمنٹ کمیٹیز ہیں اس میں سابقہ مینجمنٹ کمیٹیز کو اگر ادارے چھان بین کریں تو ان میں سے جو اکثریت ہی ہیں وہ ارپتی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن خیر ہم بات کرتے ہیں موجودہ الیکشن کے حوالے سے. اور اس میں جو ہے وہ جو آپ جس سیٹ پر لڑ رہے ہیں اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری کی سیٹ, یہ بڑی ویسے یونیک سی سیٹ ہے. یہ اسی میں سنی ہے ہم نے جناح گارڈن میں, بہت کم جو ہے وہ کوآپریٹو میں سنا ہے. تو اس میں بتائیں کہ آپ کے جو دیگر کنٹیسٹنٹس ہیں یا آپ کے مد مقابل جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان پر کیا اعتراضات لگے ہیں, آپ پر کیا اعتراضات لگے ہیں, اور اس کا جو اس سے آپ پر کیا اثر پڑا ہے. سر, میرے پہ تو خیر بہت برا اثر پڑا ہے, اور پڑنا بھی تھا, کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ میں ہی اس چیز کو سمجھتا ہوں, سوسائٹی کے معاملات کو اور ان چیزوں کو سمجھتا ہوں, قانونی جو ہیں چیزیں. ویسے ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نہیں, اصل میں نا اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, فورمز جو ہیں.
کہ متعلقہ فورم کون سے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا یا سوسائٹی کس طرح کام کرتی ہے، یہ کیا اس کا طریقہ کار ہے. تو اس میں مجھے تو سب سے پہلے انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کی وجہ 2 بنیادی وجہ تھی. ایک تو میرا کورنگ کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا، کیونکہ مجھے کورنگ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ایسی کوئی چیز میں نے کی نہیں تھی. پہلی دفعہ میں اس میں کنٹیسٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے ایک بوگس لسٹ اے سی صاحب کو پیش کی. ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ صدر کسی لسٹ کو تیار کرتا ہے، اس کے سائن ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جوائنٹ سیکرٹری صاحب نے ایک لسٹ کو سائن کیا اور سوسائٹی کے عملے کے ساتھ مل کر کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیا اور بہت سارے ڈیلرز کو نکال کر اور بہت سارے منچائے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر وہاں پہ انہوں نے پیش کیا. اب اے سی صاحب تو ظاہر بات ہے ان چیزوں کی تحقیقات تو انہوں نے اس طرح سے نہیں کی. ان کو یہ صدر صاحب کو بلانا چاہیے تھا جو پی ڈی اے کے صدر تھے، ان کو بھی انہوں نے نہیں بلایا. PDA کیا ہے؟ پی ڈی اے بیسیکلی پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن ہے. اچھا، یہ جناح گارڈن نے بنائی؟ جناح گارڈن نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. نہ تو وہ کسی چیمبر آف کامرس میں کوئی رجسٹریشن ہے اس کی، نہ ہی FBR میں کوئی رجسٹریشن، نہ ہی اسلام آباد کے کسی فورم پہ اس کی کوئی رجسٹریشن ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ یہاں پہ ڈسکوالیفائی کرانا مقصد تھا تو انہوں نے ایک ایسا جال بنا، ٹھیک ہے، اور جعلی لسٹ ایک پرووائڈ کی. اب اے سی صاحب کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، وہ تو جو عملہ تھا انہوں نے بتانا تھا. تو عملہ بھی ان کے ساتھ تقریباً آلموسٹ ملا ہوا تھا. وہ کیسے ملا ہوا تھا وہ بھی میں آگے بتاؤں گا. کہ صدر کو نہ بلا کے پوچھا گیا، اس کے علاوہ پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے میرا ایک ایڈریس انہوں نے شو کیا جی کہ یہاں پہ ان کا پراپرٹی کا آفس ہے. نہ کوئی فزیکل کمیشن بنایا گیا کہ جا کے وہ آیا دیکھ ہی لے کہ ایسا کوئی آفس موجود بھی ہے یا نہیں ہے. کمیشن بھی نہیں بنایا گیا. ایسا لگتا ہے کہ بس بیٹھ کر انہوں نے لکھ کر ایک ڈیسیجن دیا اور وہ ٹائپ ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک سوالیہ نشان ہے اور میں بڑا حیران ہوں. ویسے جو ہے نا اسلام آباد میں ویسے ہر دوسرا بندہ پراپرٹی ڈیلر ہے. سرکاری اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم جو ہے وہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں اس کی جتنی مینجمنٹ کمیٹیز ہیں اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ سرٹیفائڈ پراپرٹی ڈیلرز ہیں اور وہ اسلام آباد کے معروف ترین پراپرٹی ڈیلرز ہیں. لیکن چونکہ کوآپریٹیو قوانین جو ہے وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ آپ پروفیشنل ہونے چاہیے، رجسٹرڈ ہوں کسی جگہ، پروفیشنل ہوں. اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پراپرٹی ڈیلر ہوں گے اور کوآپریٹیو سوسائٹی چلائیں گے تو اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوگا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. لیکن پراپرٹی ڈیلرز کے بغیر جو ہے وہ اسلام آباد میں کوآپریٹیو کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے پارٹیاں بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، انویسٹرز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، پیسے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. اور اسی طرح ان کوآپریٹیو سوسائٹی میں کوآپریٹیو سوسائٹیز کا الیکشن لڑنا ظاہر ہے پیسے کا کام ہے. تو یہ کروڑوں کی جو انویسٹمنٹ ہے یا سرمایہ کاری ہے یہ پراپرٹی ڈیلرز ہی کرتے ہیں. خیر ہم اپنے اس پہ آتے ہیں کہ لیکن اس میں ایک جو بات ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر پراپرٹی ڈیلرز ہی ہیں تو اس میں تمام کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. اول تو یہ قوانین کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے کہ سر میرا تو یہ موقف ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ کسی بھی پراپرٹی ڈیلر کو موقع نہیں ملنا چاہیے، لیکن سب کو کی جانچ پڑتال جو ہے نا قانون کے مطابق اگر نہیں میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ کوآپریٹیو سوسائٹیاں پراپرٹی ڈیلرز نے ہی چلانی ہیں تو آپ جو کوآپریٹیو ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ کر لیں یا جو ہے وہ اس کے مد مقابل کوئی اور قانون لے آئیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا مطلب یہ جال سازی لگا رکھی ہے، یہ 2 نمبری ہے نا ایک طرح سے. یہ کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف پراپرٹی ڈیلر نہ ہو، دوسری طرف جو ہے وہ تمام پراپرٹی ڈیلرز ہی جو ہے وہ ان کوآپریٹیو سوسائٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. یہ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اسکروٹنی کا عمل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نا یہ چیزیں آ رہی ہیں. اچھا اس میں جو دیگر لوگ ہیں اس میں ظاہر ہے آپ اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں اور آپ نے اپنے مد مقابل کا بھی تھوڑا سا جو ہے بتایا تھا، جیسے کو آصف صاحب ہیں، شہزاد صاحب ہیں اور اسی طرح جو دیگر ظفر اقبال صاحب ہیں. 3 بھائی ہیں جو میرے مقابلے میں کنٹسٹنٹ ہیں اور کوئی اس میں خیر برائی بھی نہیں ہے کہ چلو تینوں بھائیوں نے کرا دی ہے. وہ سیٹ گھر میں رہتی ہے نا ایک طرح سے، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن چلیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. اس میں ایک بھائی تو FIA کے جو ملازم تھے انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیا، حالانکہ ابھی واپسی کا ٹائم نہیں تھا. وہ میں نے ان کا NOC چیلنج کیا تھا کہ NOC ان کے پاس نہیں ہے جو قانون کے مطابق NOC ہونا چاہیے، تو وہ خیر انہوں نے وڈرا کر لیا. یہ FIA میں کیا تھے؟ ASI. اچھا. FIA کی تو اپنی جو کوآپریٹیو سوسائٹی ہے وہ بھی بند پڑی ہے ایک طرح سے، اس میں بھی بڑی کرپشن ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ کاغذ پہلے واپس لے لیے، لیکن یہ کہ کاغذات کی جو واپسی کی ڈیٹ ہے نا وہ بھی آگے ہے، تو اس سے پہلے ہی ان کے کاغذ واپس ہو گئے. ایک تو یہ چیز ہے، لیکن چلیں خیر وہ تو اب ادارہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کوئی قانون ایسا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اخبار اشتہار اس کے مطابق تو ابھی ڈیٹ آنی تھی کاغذات واپسی کی. اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں وہ جو ہیں شہزاد صاحب. اب SCCP ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپنیز وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں.
اس کے اندر ایک سہارا سہارا پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی ہے جس کے اندر یہ 2 ڈائریکٹر ہیں. اس میں یہ 25% شیئرز کے آنر ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں. اور ہمیں سنا گیا اور ہم نے اعتراض بھی اس ٹائم لگائے میں نے, لیکن ہمیں کہا گیا جی کہ آپ 24 تاریخ کو یہ اعتراضات جو ہے ریٹرن لے کر آئیں. تو جب ریٹرن لے کر گئے تو 24 تاریخ کو ہمیں سنا ہی نہیں گیا. یہ کہا گیا کہ یہ نئے اعتراضات ہم نہیں لے سکتے. میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ نئے اعتراض والی تو بات ہی نہیں. ایک چیز اگر آپ نے بنائی ہے کہ پراپرٹی ڈیلر ایکشن نہیں لڑ سکتا, اگر اس کے خلاف کی ایک ایویڈنس موجود ہے تو اس کو آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ تو ہو گیا نا آپ کی سیٹ اور آپ کے جو مد مقابل ہیں. دوسرا ہم بات کرتے ہیں فائنانس سیکٹری جو ہے وہ مین عہدہ ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ البدر انقلاب گروپ جو ہے جو انقلاب لے کر آئے گا, اس کے عرفان طارق صاحب ہیں اور وہ شریعت کورٹ کے ملازم ہیں. ٹھیک ہے, ان کے این او سی کا ایشو بھی آپ بتا رہے تھے. سر ان کے این او سی کا ایشو یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے پاس این او سی تو ایک ہے, لیکن ادارے نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ان کے پاس این او سی ہے یا نہیں. کیونکہ ہمارا جو خیال ہے اور یقین ہے, اور اس چیز کو ان کے لوگ بھی یہ انڈورس کریں گے جو صدارے کے ہیں, کہ این او سی اس بندے سے لی جاتی ہے کہ جو اس گریڈ کے افسر کو ہائر کر سکتا ہے. تو اس طرح سے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے یقینی طور پہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو سکروٹنی کمیٹی ہے اس کو اس معاملے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ واجد نسیم سائی صاحب ہیں, وہ سیکٹری رہ چکے ہیں اسی سوسائٹی کے, اور وہ آپ نے بتایا کہ ریسنٹلی وہ اسٹیٹ لائف سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. وہ بھی جب ان کے این او سی کا معاملہ سامنے آیا تو پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ این او سی مجھے ریکوائرڈ ہی نہیں ہے جو ڈیسیجن کے اندر. حالانکہ میرے خیال سے نا انہیں بہت پہلے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے تھی. وہ تو اب ظاہری بات ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں, ادارہ بہتر سمجھتا ہے. اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو مزے جو ہیں وہ جناح گارڈن میں آ سکتے ہیں وہ اسٹیٹ لائف میں تو نہیں ان کا ڈیزگنیشن ہوگا. تو دوسرا جو ہے اس میں جو دیگر لوگ ہیں, دوسرا واجد صاحب کا یہ بھی ہے کہ یہ نا فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کی موجودگی میں 2023 کی اے جی ایم جو ہے اس کے اندر ان کے نیفیو جو ہے نا وہ لینڈ پرووائڈر رہ چکے ہیں. تو وہ بھی ایک ڈائریکٹ جو ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ رائز ہوتا ہے, وہ ریز ہوتا ہے, اور وہ ایک سوال اٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہمارا. اسی طرح ایک اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ فاران لطیف صاحب ہیں, کوئی جوائنٹ سیکرٹری 2 کے لیے یہ انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے, جبکہ بعد میں پھر انہیں ایگزیکٹو ممبر کے لیے جو ہے وہ اس لسٹ میں نام آیا. سر پہلے جو ہم نے اس کی ان کے ڈاکومنٹس دیکھے نا, جو پہلی لسٹ لگی تھی اس کے اندر جوائنٹ سیکرٹری 2 کے لیے تھی. تو بعد میں پھر ماشاءاللہ انہیں کہ عوام نے یہ آگاہ کیا کہ یار یہ کام ہو گیا, حالانکہ ہماری نظر سے یہ چیز نہیں گزری تھی. تو جب اس کو میں نے کاؤنٹر ویریفائی کیا تو بالکل ایسی بات تھی کہ انہوں نے جوائنٹ سیکرٹری 2 کے لیے ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے, لیکن اسکروٹنی سے جب باہر آتے ہیں تو ایگزیکٹو ممبر نکل اسی طرح اور اس کے علاوہ بھی نا آپ 2023 کی اے جی ایم میں آپ چلے جائیں تو یہ ڈیفالٹر بھی ہیں. انہوں نے پلاٹ لیے تھے لیکن زمین جو ہے سوسائٹی کے نام ٹرانسفر نہیں کیا, اور وہ ایف آئی اے نے وہ باقاعدہ اس کے اندر موجود ہے, وہ ایگریمنٹ کا اس سے ذکر ہے اس کے اندر 2023 کی اے جی ایم کے اندر. اسی طرح جو ذیشان گل صاحب ہیں, ٹھیک ہے, 18/22 ایک ایف آئی اے کی ایک ایف آئی آر بھی ہے جس میں جو سابقہ جو ایم سی تھی, یہ جو پچھلی ایم سی جو واجد نسیم سائی صاحب کی, اس سے جو پچھلی ایم سی تھی جس میں ایک میجر آفتاب صاحب تھے, ان پر اور ان کی جو ایم سی تھی اس پر کوئی 1200 پلاٹس کی ری نمبرنگ کے حوالے سے, اس میں یہ ذیشان گل صاحب بھی تھے. سر ذیشان گل صاحب کے متعلق تو میں اسکروٹنی کے جو ممبران ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا جو ابھی آگے متعلقہ کہ وہ ایف آئی اے کو ایک لیٹر لکھ دیں اس ایپلیکیشن سے متعلق, ان کا ایفیڈیوٹ منگوا لیں تو وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, کہ ایف آئی اے خود یہ کلیم کر رہا ہے یہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہیں, اور جو چارج لگے ہیں ان کے اوپر اور ان کا اسٹیٹمنٹ وہاں موجود ہوگا, وہ ان کو چاہیے کہ وہ منگا کے چیک کر لیں. اسی طرح کوئی اعجاز حمید صاحب ہیں, وہ بھی جو ہے وہ 2023 سے 26 کے دوران جو ہے وہ, سر ان کا ایک ایم او یو سائن ہوا تھا ہائی ریز بلڈنگ کا, تو بعد میں وہ ایم او یو جو ہے ریکارڈ سے وہ غائب کر دیا گیا. اب وہ یہ ہے کہ ان ریٹرن جو ہے نا عملے سے لیا جائے کہ آیا ان کا ایم او یو سائن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اور وہ ریٹرن میں دے دیں کہ نہیں ہوا تھا تو پھر ان ریٹرن ان سے لے لیں, کیونکہ بعد ادا اگر یہ وہ ثابت ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات عملے کے اوپر یہ چیز آتی ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اگر وہ اس طرح کی چیز ریٹرن دیتے ہیں. لیکن یہ چیز بالکل ہوئی ہے اور سب اس چیز کے گواہ موجود, پتہ ہے سب کو اس بارے میں. کو بوگس لسٹوں کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی, کوئی 3000 کے قریب جو ممبرز ہیں. سر جو ورکنگ ہم نے کی ہے, کا بھی جو ہے نا ورکنگ ہم نے جو کی اس کے اندر نا کافی سارے ووٹ جو ہیں وہ بوگس ہیں اور ڈپلیکیٹ ووٹس ہیں, اور کئی ووٹ ایسے ہیں جو جعلی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ عملہ ہی بناتا ہے کیونکہ اس میں اس پارٹی کا تو قصور نہیں ہے. ظاہری بات ہے یہ سوسائٹی کا جو عملہ ہے وہ بناتا ہے, اور اس سے یہ سوال ہونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اتنے زیادہ تعداد میں یہ ووٹ کس کے کہنے پہ انہوں نے بنائے, اور اگر خود بنائے تو کیوں بنائے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن چونکہ الیکشن کا یہ جو ماحول ہے اس میں ایک جو بات آپ نے کی تھی کہ لیول پلینگ جو فیلڈ ہے وہ سب کو ملنی چاہیے,
چونکہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے اور جو الیکشن کمیٹی ہے یہ جو اعتراضات جو سن رہی ہے ممبرس کے اس میں میکسیمم جو لوگ ہیں ان پر جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز کے ہی ہونے کے جو ہے وہ حوالے سے جو اعتراضات ہیں. ظاہر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ارائز ہوتا ہے, تو اس میں قوانین کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے پراپرٹی ڈیلر کے لیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے. لیکن میں ایک جو ہے نا وہ ایک کولیکٹیولی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اسلام آباد کی کوآپریٹو سوسائٹی میں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ جو ڈیلرز ہیں وہ اس میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو اس میں ان دا لانگ رن جیسے 2018 میں کوآپریٹیو رولز بنائے گئے تھے, تو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوآپریٹیو ایکٹ میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی کر کے جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ قانون سازی کی شکل دی جائے. ادروائز تو یہ مطلب جو ہے وہ اسلام آباد کے نامی گرامی جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں, معاف کیجیے گا, مطلب آپ نے کوآپریٹیو قوانین کی جو ہے وہ اس میں جو کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی انفارچونیٹلی اس پہ خاموش ہے, رجسٹرار صاحب بھی خاموش ہیں کہ نامی گرامی جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ کوآپریٹیو سوسائٹیاں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کلیئر کٹ قانون موجود ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا وہ ٹینیور کا یا وہ اسٹیمپ پیپر والا وہ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قانونی طور پہ جو ہے وہ کاغذوں میں چیزیں الجھا کے رکھی ہوئی ہیں. اس کے لیے کچھ کلیئر کٹ میکانزم ہونا چاہیے. اور موجودہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جناح گارڈن کے, اس میں جو ہے وہ تمام جو گروپس ہیں, چاہے وہ البدر انقلاب گروپ ہو یا عوامی اتحاد پینل ہو یا کوئی اور لوگ اگر اس میں یا کوئی اور پینل اگر اس میں حصہ لے رہا ہے, تو سب کے لیے جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب جو الیکشن کمیٹی یا سکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ ایک گروپ کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کرے اور اس کے جو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے سے جو ہے وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوں مختلف فورمز پر, ایف آئی اے میں بھی یا پھر دیگر فورمز کے اوپر, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پرائورٹائز کیا جا رہا ہو. اچھا, اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. الیکشن کا آپ دیکھیں نا شیڈول جس طریقے سے آیا ہے رمضان کے مہینے میں, جہاں پہ روزہ دار کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے, عبادت کے دن ہیں, تو اسی سے یہ لگتا ہے کہ بڑی عجلت میں اور بڑی جلد بازی کے اندر نا یہ سیٹیں ان لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور لگ رہا ہے, کیونکہ اعتکاف کے دنوں میں اسکروٹنی کا عمل جو ہے نا ایک سمجھ سے باہر ہے, اور بیچ میں پھر ایسے ٹائم میں اسکروٹنی کا عمل کیا جاتا ہے کہ جس میں ہفتہ اتوار کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور 1 سے 2 دن ملتے ہیں. تو اس دوران انہوں نے اسکروٹنی کو بالکل بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا. نہ کوئی فزیکل کمیشن بنا کہ جو جا کر یہ ویریفائی کر سکے کہ آیا آفیسز ان لوگوں کے موجود ہیں یا نہیں. نہ ہی پی ڈی اے کے صدر کو بلایا گیا کہ اس سے ویریفائی کیا جائے کہ یہ لسٹ ہے یا نہیں. صرف اور صرف میرا خیال یہ ہے کہ ایک ڈیسیجن لکھ کر دیا گیا اور اسی کو ٹائپ کروایا گیا. تو یہ ایک اداروں کے اوپر مجھے تو پورا یقین ہے. تو اب یہ چیز کس طرح دیکھی جائے گی یا کون اس کو حل کرے گا, یہ تو ادارے بہتر بتا سکتے ہیں. ابھی فی الحال ڈی آر کے پاس ہماری جو ہے ڈپٹی رجسٹرار صاحب کے پاس ہماری اپلیکیشنز گئی ہوئی ہیں. اس حوالے سے متعلقہ فورم سے بھی جو ہے وہ ورکنگ ڈیز میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں سکروٹنی کے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایک ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ جو موو چلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کون لوگ اس میں جو ہے وہ بینیفیشری ہیں, کون لوگ ملوث ہیں, یا اس میں جو ان کے انٹینشنز کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں. آنے والے پروگرامز میں ہم جو ہے وہ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اور اس سوسائٹی میں جو ہے وہ چونکہ متاثرین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور کرپشن بھی جو ہے اس کا جو والیوم ہے وہ 15 سے 20 ارب سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ پچھلی جو ایم سی ہے اس نے جو ہے وہ اس سے پچھلی ایم سی کو بھی جو ہے وہ کلین چٹ دی ہے, اور پچھلی ایم سی نے جو ہے وہ اپنے جو ایسٹس ہیں گلبرگ میں جو فارم ہاؤسز تھے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیل کیا ہے. اور اسی طرح جو بینکر سٹی کے جو معاملات تھے وہ بھی چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد نیول اینکریج کی کافی ساری چیزیں اور مختلف لیگل فورمز پر جو چیزیں ہیں اور جو آوازیں اٹھی ہیں اور جو درخواستیں ہیں مختلف فورمز پر, ان پر ہم بات کریں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز مزید آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.